اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور ہزارہا عملی کمزوریوں کے باوجود دین کی بنیادی اور ضروری اصطلاحات سے اور تعلیمات سے ہم لوگ واقف ہیں، اور ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت، پیار، الفت جاگزی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق عشقی، رشتہ محبت بہت گہرا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر وقت قربانی کے جذبوں سے سرشار بھی رہتے ہیں۔ ہماری محبت، ہمارا ان سے پیار اور ان کے ساتھ تعلق خاطر اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے نظام کو، آپ کی مبارک سیرت کو، آپ کے اسوہ نور کو اپنی زندگیوں میں اتارے۔ ہمارے طرز زندگی، انداز معاشرت سے معلوم ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے، پروان چڑھنے والے اور اسلام کو عملی زندگی میں اتارنے والے شخص ہیں۔ اسوہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے۔ یعنی حضور نے جو زندگی گزاری، اس تعلیم کی مطابقت میں گزاری جو انہیں ان کے رب نے دی تھی۔ کہا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ زندگی گزارنے کا اسلوب حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا ہے۔ کسی دنیا کے شخص سے پیغمبر نہیں سیکھتا، وہ تلمیذ رحمان ہوتا۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ امی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پڑھے نہیں ہیں، امی کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ امی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا پر کسی شخص کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کرتے۔ نبی پڑھنے نہیں آتا، نبی پڑھانے آتا ہے۔ سیکھنے نہیں آتا، سکھانے آتا ہے۔ جب کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی سکول میں کوئی معلم آتا ہے تو وہاں وہ سیکھنے نہیں آ رہا ہوتا، کہیں اور پڑھ کے وہاں سکھانے آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبر رحمت پوری دنیا کو سکھانے آئے ہیں، انما بعثت معلما، تو پھر کسی سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ قرآن نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، نبی رحمان کا شاگرد ہے، اور انہی سے وہ پڑھے ہیں، اور انہوں نے آ کے دنیا کو اسلوب بتایا ہے زندگی گزارنے، تھیوری بھی دی اور پریکٹیکل بھی دیا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے مکمل، کامل اور اکمل ضابطہ موجود ہے، اور اس کی عملی صورت کیا ہوگی، کوئی نمونہ چاہیے، کوئی اسوہ چاہیے، تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کے روز و شب کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کے طرز معاشرت کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے۔ کسی کی سیرت یوں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت محفوظ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، طریق کے مطابق، رہنمائی کے مطابق بسر کرنا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا منزل، نازل کردہ پاکیزہ کلام ہے، اور یہ ہماری زندگی کے گزارنے کے اسلوب بھی بیان کرتا ہے، اصول بھی بیان کرتا ہے، مکمل کامل رہنمائی بھی ہے، اور یہ ہمیں اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے ضابطے بھی دیتا ہے، اور اس کی عملی تفسیر حضور کی زندگی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات، ان سے جب یہ سوال کیا گیا حضور کی سیرت کا، حضور کے اسوہ انور کا، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تو حضور کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں حضور نے منع کیا ہے، اللہ نے جہاں منع کیا ہے، قرآن نے جہاں سے روکا ہے، وہاں آپ کو حضور نظر نہیں آئیں گے، اور جن امور کے بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو وہاں آپ کو حضور کھڑے دکھائی دیں گے۔ تو گویا قرآن مجید کی جو تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے۔ تو ام المومنین نے دو لفظوں میں بات ختم کی، کان خلقہ القرآن۔ قرآن کو اگر تو سمجھنا ہے، اس کو عملی پیکر میں دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کی صورت ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حضور قرآن ناطق ہیں، قرآن صامت ہے،
لیکن حضور قرآن ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا عملی مجسمہ، اس کی عملی صورت، اس کی عملی تصویر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں پہلو خاص طور پہ بیان کرتے ہیں۔ بخاری میں بھی، دیگر کتب سیر میں بھی وہ تفصیلی روایت موجود ہے۔ جب پہلی وحی اتری تو قرآن تو پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی ہیبت کو کوئی بھی برداشت نہ کر پاتا۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، ورنہ کائنات کی کسی شے میں ہمت نہیں تھی کہ اس کلام کے بوجھ کو اپنے اوپر گوارا کر پاتا۔ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے کہ فرمایا ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خوف خدا سے پھٹ جاتے پہاڑ، گوارا نہ کر پاتے اس قرآن کی ہیبت اور اس کے بوجھ کو۔ لیکن حضور کا قلب اطہر اس قرآن کو اپنے اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ حضور کا قلب اطہر نزول قرآن سے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن تو قرآن ہے، اس کے اترنے سے ایک جو کیفیت حضور کے قلب اطہر پہ اتری تو حضور نے کچھ محسوس کیا اور اس میں حضور کو سردی لگ رہی تھی، تو آقا کریم گھر تشریف لائے اور فرمایا یا خدیجہ زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈالی اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو کہا وہ حضور کی سیرت کا نمایاں سرنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کی آبرو پر حرف نہیں آنے پائے گا، آپ کا رب آپ کو مکمل تائید عطا فرمانے والا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اب ذرا سنیے جو ام المومنین نے حضور کا سیرت نامہ بیان کیا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے۔ انسان جب اپنے گھر سے نکل کے پھیلنے لگتا ہے تو پہلا دائرہ اس کی رشتہ داریوں کا آتا ہے، تو کسی کی معرفت پہچان کیسے ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے شاکی بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا ان کے ساتھ رویہ، معاملت، طرز زندگی کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصف نمایاں ام المومنین نے بیان کیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو رشتہ داروں نے آقا کریم کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں ڈالیں، حضور کے گھر کے سامنے لا کے اپنا کوڑا ڈال دیا اور کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ تبا لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یہ کس نے کہا تھا؟ رشتے میں چچا ہی لگتا تھا۔ اور قریش نے باقی جو کچھ حضور کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کے اوراق پہ، تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں 10,000 صحابہ کے ہمراہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کے بعد یہ سارے رشتہ دار تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ آج گردنیں اتریں گی اور ہم نے جو کیا وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ تھی کہ چلو ہماری گردنیں اترنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیا ہی جائے گا۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ اس میں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا مکے میں، لیکن چلو گردنیں بچ جائیں، جان سلام، جان کی امان پائیں تو اتنا بھی کافی۔ تو انہوں نے اس امید پر کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن آقا کریم کا جواب سن کے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ انہیں تو صرف یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزادوں میں تمہیں معاف کیا، اور میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ابو سفیان کے گھر کو حرم کی طرح دارالامان قرار دے دیا۔ فرمایا جو ہاتھ کھڑے کر لے، اسلحہ پھینک دے، امان مانگے، حرم میں داخل ہو جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا
کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. من دخل فی دار ابی سفیان فقد اللہ اکبر آمن، اس کو بھی امان دی جائے گی، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا جو ان کے گھر میں چلا جائے. فهو آمن، ان کو امن دے دیا جائے گا. تو اب بتائیے کہ یہ رویہ تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا. اور پھر یہی صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کے دل میں بھی ایمان کا چراغاں کر دیا اور ان کو بھی دین کا نور اور جمال دے دیا. یہ حضور کی طبع کا، حضور کی طبیعت کا اور آقا کریم کی صلہ رحمی کا جذبہ تھا. بلکہ تاریخ پڑھیے، عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا. مکی دور میں حضور علیہ السلام نے ایک دن اس سے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اتروں اور وہاں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے لیے در کعبہ نہیں کھول سکتا. آج حضور جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو طواف کیا اور پھر فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہا ہے. تو وہ ڈرتا ہوا حاضر کیا گیا، حاضر لایا گیا اور وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کو یاد تھا کہ مجھ سے چابی طلب کی گئی تھی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا. فرمایا لاؤ چابی. اس نے چابی پیش کی، دروازہ کھولا. حضور اندر تشریف لے گئے، سجدہ ریزیاں اللہ کے حضور کی، بت توڑے. اب جب باہر تشریف لائے حضور کام مکمل کرنے کے بعد، تو اب سب کو یہ تھا کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی مل ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے کس کے بھاگ جاگتے ہیں، کس کی قسمت جاگتی ہے. اور ہر ایک کے دل میں تھا کہ یہ اعزاز میرے نام ہو جائے، چونکہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کعبۃ اللہ کی کلید برداری. تو ہر ایک کوئی آرزو کر رہا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے آقا کریم کے چہرہ انور کی طرف دیکھ رہا تھا. آرزو مند تھا کہ یہ اعزاز ملے. لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عرض کی حضور حاضر ہے. آقا کریم نے وہ چابی دوبارہ اسی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی اب میں تجھے دیتا ہوں، قیامت تک یہ تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے. اور آج بھی وہ چابی، یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے 1450 سال ہو گئے، آج بھی چابی ان کے پاس ہے. یہ حضور نے ان کو عنایت کی. اب ان کا رویہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کا رویہ کیا؟ تو ظاہر ہے رشتہ داریوں میں بڑے عجیب و غریب لوگوں سے بھی آپ کا سامنا ہوتا ہوگا، لیکن آپ کبھی بھی ظلم، زیادتی، جبر اور جور پہ نہ اترے. کسی کو آپ میں طاقت آ گئی ہے، توانائی آ گئی ہے تو مت، بلکہ سل من قطع کا وعط من حرم کا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو. اور تیسری بات فرمائی واعف عمن ظلم کا، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کر. یہاں تک حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں فرمایا کہ حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے فرمائیں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، میں محمد اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. اللہ حضور کا یوں ہی فرما دینا کافی تھا، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ فرمایا میں اللہ کی قسم کر کے بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. کیلکولیٹر پہ حساب کرو تو 100 میں سے 2.5 دے دیں تو باقی 97.5 رہتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے کہ 100 میں سے اتنے دیں تو باقی اتنے منہا کر کے اتنے باقی بچتے ہیں. حساب یہی ہے. لیکن فرمایا میں کہتا ہوں اور قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا، اور اگر صدقے سے مال کم ہوتا تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام ابو بکر ہوتا، جس نے سارا مال صدقہ کر دیا تھا. تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں. اور ابھی آپ کی توجہ دلائی دی گئی کہ یہ قطع عرضی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ خرید لیا گیا ہے المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ جگہ ہے جس کو خریدنے کی ہمارے یہ دوست آرزو رکھتے ہیں، تاکہ جب تعمیر کا آغاز ہو تو نقشہ ساری جگہ کا اکٹھا بنے تو اس میں تعمیراتی آسانی ہوتی ہے. تو جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، تو یہ اگر آج عزم کر لیں کہ اس کو ہم نے بقیہ جگہ خریدنی بھی ہے اور اس کی تعمیرات بھی اپنے ذمہ لینی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی کام رک سکتا ہے. اور یہ طے کریں اور اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور میں نے حضور کا فرمان آپ کے سامنے ضمناً آ گیا تو میں نے اس پہ آپ کو ترغیبی کلمات کہہ دیے کہ ما نقص مال عبد من صدقہ. فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کسی زمانے میں کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا، اس کے بعد یہ ہینڈ پمپ آ گئے اور جو ہے وہ موٹریں آ گئیں جس کے ذریعے سے وہ بورنگ کا سسٹم شروع ہوا، تو وہ کنویں کافی عرصہ تک کسی نے بند تو نہیں کیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن ایک مدت تک وہ پرانے کنویں پڑے رہے، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، تو پرانے کنویں میں نے بھی بچپن میں دیکھے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب اگر ان میں ڈول ڈال کے پانی نکالو تو پانی گدلا، بدبودار اور متعفن نکلے گا، اور بہت دور جا چکا ہے، جبکہ ان کا پانی تازہ بھی ہوتا تھا، وافر بھی ہوتا تھا، اور جو ہے وہ شفاف بھی ہوتا تھا۔ تو کہا یہ کیسے بدبودار ہو گیا؟ کہا جب یہ کنویں باہر بانٹتے تھے تو اللہ نیچے سے بھی سوتے عطا کرتا تھا، جب انہوں نے آگے دینا چھوڑ دیا تو ان کا پڑا ہوا بھی متعفن ہو گیا۔ تو راہ خدا میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس مال میں برکت پیدا ہو۔ تو تین چیزیں حضور نے قسم فرمائی، ایک تو یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال نہیں گھٹتا، دوسری بات فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کے لیے مانگنے لگ جاتا ہے تو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قرض بھی مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ساری زندگی قرض ہی مانگتے رہتے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ کے محبوب نے قسم کر کے کہی وہ یہ تھی کہ جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری عزت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے معاف کرنا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو یہ طے شدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے سے آپ خود راحت میں آ سکتے۔ آپ معاف کرنے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے معاف کیا، دل سے معاف کیا، باقی ٹھیک ہے جہاں شر آپ دیکھیں، محتاط ہونا یہ آپ کا حق ہے۔ اور وہ فرمایا کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لم یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، ایک بل سے، یعنی دوسری جگہ فرمایا کہ المؤمن غر کریم، یہ بھولا ہوتا ہے، سادہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب کہیں سے ڈسا جاتا ہے تو دوبارہ وہاں انگلی نہیں رکھتا۔ اس کا محتاط ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن معاف کر دینے سے یہ خود آسودہ ہوگا، اور کوئی نہ بھی معافی مانگے تو معاف کر دو۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا، ورنہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر بھی رہے۔ تو معاف کر دینے سے رزق میں جو ہے وہ عزت میں فرق نہیں آتا، آبرو میں فرق نہیں آتا۔ تو فرمایا سل من قاطع کا، وات من حرم کا، واف امن ظلم کا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو صلہ رحمی، حضور کا وصف نمایاں جو ام المومنین نے بیان کیا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی، آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے، وہ یہ کہ فرمایا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ دوسری بات یہ ارشاد کی کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ حضور کی سیرت اور حضور کو اسوہ بیان کر رہے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے کبھی درختوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پھل خود کھاتے ہوں، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ درخت اپنے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو آسودگی اور ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو بھی اپنا دودھ پیتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے خود غرض۔ میں نے پڑھا ہے کہ 2 مخلوقات ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں کل کے لیے، ایک انسان، دوسری مخلوق چیونٹیاں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے وہ اپنا رزق جمع نہیں کرتی، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حتیٰ کہ جن کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ شیر کو تو پیٹ بھر کے تازہ گوشت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ انہیں روز عطا کرے۔ یہ ہنس پرندہ ہے، اس کو سچے موتی کھانے کے لیے پیٹ بھر کے روز ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں ضرورت پڑ جائے کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے تو پنساری سے کوئی تولو ماشوں میں لیں تو وہ بھی ہمیں تیقن نہیں ہوتا کہ یہ 2 نمبر ہی نہ ہو، لیکن انہیں خالص 1 نمبر چاہیے ہوتے ہیں، روزانہ چاہیے ہوتے ہیں، اور پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں جانوروں کو چاہیے ہوتا ہے، میرا اللہ ان کو روز عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔
وہ صبح اڑان بھرتے ہیں جدھر من آ گیا اور اللہ ان کو روزی دے دیتا. ہم نے تو ٹھیے پہ جانا ہوتا ہے, دکان پہ جانا ہوتا ہے, فلاں 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 جگہ, ان کا کوئی ٹھیا نہیں ہوتا. اڑان بھری جدھر من آیا اللہ ان کی ضرورت پورا کرتا ہے. بھوک سے نہیں مرتے, اللہ کرم فرماتا ہے ان کے لیے. تو صرف دو مخلوق کے روزی جمع کرتی ہیں, ایک چیونٹیاں اور دوسرا انسان. اس کے علاوہ جتنی بھی ہزاروں اللہ کی مخلوقات ہیں, قسم قسم کی, آبی مخلوقات بھی ہیں, ہوائی مخلوقات بھی ہیں, اور زمینی, رینگنے والی, چلنے والی, دوڑنے والی, اڑنے والے. کوئی بھی اپنا رزق جمع نہیں کرتا اور کوئی بھی بھوک سے نہیں مرتا, ورنہ یہاں لاشیں گرے پڑے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب کے رزق کا انتظام کیا. اور اگر انسان بھی ایسا ہو جائے, صحیح حدیث ہے, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, اگر تم بھی اللہ پر اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. تمہیں کمی نہیں آئے گی, تم خود بے صبرے ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. تو اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے. اور میں نے کہا درخت بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتے اور جانور بھی اپنا دودھ خود نہیں پاتے, تو انسان جب خود غرض ہو گیا تو یہ اشرف المخلوقات پھر کیسے ہو سکتا؟ اشرف المخلوقات وہی ہے جو اشرف ہونے کے وصف اپنے اندر رکھتا ہے, جو اوروں کے لیے جیتا ہے. علماء نے کہا 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. 3 نیتیں اگر آپ کے ساتھ جڑی. سب سے پہلی نیت, اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچا